باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ آنا۔ اور قیامت کی نشانی سے مراد یہ نہیں کہ قیامت کی ہر نشانی بری ہی ہے نا۔ حضور نے فرمایا حضور کی بعثت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، تو ہر قیامت کی نشانی بری ہی ہو ایسا نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ ہوگا، وہ اسلامی حکومت کرے گا اور اسلامی احکام کے نافذ ہونے اور شریعت کے نافذ ہونے کی برکت سے زمین میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، وہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے دونوں طرح کی ہے، بری بھی ہے اچھی بھی ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قرب میں اہل اسلام کی امت مسلمہ کی اس ملت کی مدد اور نصرت کے لیے دوبارہ آئیں گے، اور دجال کا قتل انہی کے دست مبارک سے ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تمہارے درمیان مریم کے بیٹے اتریں گے، حکمن عدلن، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے بن کر، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب عیسائیوں کا مذہبی نشان ہے، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا تھا، تو وہ نشان جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کو لٹکایا ہوا ہے یوں، اور لکڑی کا بناتے ہیں، سونے کا بنائیں، چاندی کا بنائیں، کسی بھی چیز کا بنائیں، یوں تختہ اور ہاتھ یوں لمبے کیے ہوئے ہیں اور آدمی یوں لٹکتا ہے، اس کو کراس کہتے ہیں، لاکیٹ ہوتا ہے نا، یہ لاکیٹ وہی نشانی ہے صلیب کی۔ عیسائیوں کا یہ گویا ایک مذہبی نشان ہے، اگرچہ ان کا یہ تصور اور عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکا دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو صلیب کو توڑ دیں گے کیونکہ یہ غلط ہے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے۔ عیسائیوں کی اکثریت جو ہے نا خنزیر کو پال رہی ہے، ان کے نزدیک گویا ایک اچھا جانور ہے، تو اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو بھی ختم کر دیں گے۔ جزیہ کو ختم کر دیں گے کہ ایک توجہ یہ کی ہے کہ حکومت جو ہوگی اسلامی حکومت ہوگی اور مال خوب ہوگا اور جزیہ کی حرص و لالچ ہی نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ جو جن سے جزیہ لیا جاتا رہا ہوگا وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو جزیہ ختم۔ وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال بہت زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ اس کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی اللہ کی عبادت، اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کا، عبادت کا اتنا ذوق و شوق ہوگا کہ ڈھیروں سارا مال کسی کو دیا جائے اس سے کوئی دلچسپی اس انسان کو نہیں ہوگی جتنی ایک سجدے سے ہوگی، عبادت کا ذوق و شوق ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو آیت، اِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا ان پر ان کی وفات سے پہلے۔ ابھی ان کو موت نہیں آئی، حضرت عیسیٰ کو آئیں گے، پھر موت آئے گی جو فطری موت ہوتی ہے، تو اس وقت جو عیسائی آج امت مسلمہ کے مخالف میں کھڑے ہیں، صف میں کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ کو جب یہ دیکھیں گے یہ تو امت محمدیہ کا تعاون کر رہے ہیں، ان کی حمایت کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں، تو وہ بھی امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ہی یہ روایت ہے کہ واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، قسم بخدا مریم کے بیٹے انصاف کرنے والے حکمراں بن کر، فیصلہ کرنے والے بن کر اتریں گے، اور وہ ضرور بضرور توڑ دیں گے صلیب کو، کراس کو۔ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، جزیے کو بھی ختم کر دیں گے۔ وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاسَ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا،
قلوس کی جمع ہے قلاس، نوجوان اونٹنی کو، نوجوان اونٹنی کو۔ تو نوجوان اونٹنی طاقتور ہوتی ہے، چلنے میں تیز ہوتی ہے، تو جو سواری کے قابل، یہ مطلب ہے جو سواری کے قابل اونٹنیاں ہوں گی جن پر سواری کی جاتی رہی ہوگی، ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے چھوڑ دیں گے کہ سواریوں کی کثرت ہوگی، بہت ساری سواریاں وجود میں آ جائے گی تو اونٹنیوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں، یہ بھی مراد ہے کہ سواریوں پر سوار ہوا جاتا ہے کاروبار کے لیے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کیوں؟ بھائی دنیا کمانے کے لیے۔ تو یہ تجارت اور کاروبار کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ مال کی کثرت ہوگی، ہر آدمی بے نیاز ہو جائے گا، سواریوں پر سوار ہوا نہیں جائے گا۔ وَلَا تَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، کینہ، بغض اور حسد جلن ختم ہو جائے گا۔ حسد جلن کیوں ہے؟ وہ آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ رہا ہے ہم سے، مقابلہ ہے، ریس ہے دنیا میں، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، تو سب کے پاس اتنی خوشحالی ہوگی کہ دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کینہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو آگے بڑھتے ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وَلَا يَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ، مال کی طرف لوگوں کو بلائیں گے کہ یہ لے لو، فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور مسلم اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا تمہارا کیا حل ہوگا جب ابن مریم اتریں گے تمہارے درمیان اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ تمہارا امام تم ہی میں سے، یہ کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ حالانکہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن جب وہ اتریں گے تو اس امت کا ایک عام فرد امتی وہ امامت کر رہا ہوگا۔ اور یہ روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی تیاری کر رہے ہوں گے نماز شروع کرنے کی، اتنے میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ اتریں گے تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ پڑھائیے، امامکم منکم۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ ہیں اللہ کے نبی اور رسول، لیکن جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو محمدی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے، اور اسلامی جو شریعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لائے ہیں وہ احکام نافذ کریں گے، اور پھر بعد میں اگر نماز بھی پڑھائیں گے تو اسی شریعت کے احکام کے مطابق، تو وہ بھی تم ہی میں سے امام بن جائیں گے۔